بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلوغت کے ابتدائی دنوں میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے والے شخص میں جفاکشی، تحمل، بردباری اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانا کوئی معمولی کام نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوشیاری اور بیداری والا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کے متعلق خود رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے انہوں نے بکریاں ضرور چرائی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، آپ نے بھی؟ تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوب سیاہ ہو وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس ہوئی تو ان دونوں قبیلہ قریش اور قبیلہ تیس الاعلان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ دور جاہلیت میں عرب کے چھوٹے بڑے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگ ہو جایا کرتی تھی، لیکن جنگ فجار کو تاریخ میں ایک اہم جنگ مانا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ اس سے پہلے بھی فجار کی 3 بڑی جنگیں ہو چکی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں شرکت نہ کی تھی۔ البتہ فجار کی 4تھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ ناظرین، عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ چونکہ یہ لڑائیاں حرمت والے مہینوں میں ہوئی اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کی 4تھی جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں عکاظ کے میدان میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں مشاہرے، قصہ گوئی، کشتیاں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس میلے میں بنو کنانہ کے ایک شخص جس کا نام براز بن قیس تھا، اس نے قبیلہ بنو حوازن کے عروہ نامی آدمی کو کسی معمولی سی بات پر قتل کر دیا۔ قریش کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ لہٰذا قریش مکہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے کعبہ کے اطراف میں جمع ہو گئے۔ حوازن کے لوگ بھی حرم کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں قبیلوں کے درمیان مدبیڑ شروع ہوئی اور کئی روز تک چلتی رہی اور وقفہ وقفہ حوازن کے لوگ حملہ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ قریش کے حریف قبائل بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ ایک بڑی لڑائی بن گئی۔ آخر کار قریش اور حوازن کے درمیان 15 عام الفیل کو ایک بڑا معرکہ ہوا جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں جیتنے والا پورے جزیرہ عرب پر اور تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور کوئی فرار نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی چچا اور چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا اپنے چچاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن آپ نے جنگ میں تلوار نہ اٹھائی اور نہ ہی کسی پر تیر چلایا۔ البتہ آپ تیر اور نیزہ اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے اور لڑائی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جنگ فجار کے دوران ایک بات سب نے دیکھی
کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے واپس تشریف لے جاتے تو قریش کمزور پڑنے لگتے۔ لہٰذا قریش کی فتح یابی اور شکست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت پر ہی مضمر تھی، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی، آئے دن لوٹ مار، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام تھا۔ لہٰذا بنو ہاشم، بنو اسد، بنو غطفان اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضرت زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے جنگ بند کر دینی چاہیے اور کوئی صلح معاہدہ کر لینا چاہیے۔ لہٰذا تمام عرب قبائل قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی، ملک میں امن و امان، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ کرنے والے لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا، اور فضل کی جمع فضول ہے، جبکہ عربی میں معاہدے کو حلف کہتے ہیں، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول مشہور ہو گیا۔ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی اگر قریش چاہے تو میں اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔